یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کے نصیب بظاہر کچھ پڑھے لکھے لیکن جاہل لوگوں سے جڑ گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں جو تربیت نہ کر سکے اور شعور نہ دے سکے۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکی زینب کی۔ اس نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہاں اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک کئی خواب دیکھے تھے۔ وہ 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ ابا جان ایک جنرل سٹور چلاتے تھے۔ اچھی گزر بسر ہو رہی تھی، لیکن بچپن سے ہی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ دل لگا کر پڑھے گی اور CSS کا امتحان دے کر کسی ایسے مقام پر پہنچے گی جہاں اپنے والدین کا ہاتھ بٹا سکے، کیونکہ بھائی تینوں بہنوں سے چھوٹا تھا۔ یہی وجہ تھی وہ بہت محنت کرتی اور ہمیشہ فرسٹ پوزیشن حاصل کرتی اور کالج میں FSC تک پہنچ گئی۔ انہی دنوں محلے کی ایک خالہ جی ایک عورت کو لے کر اس کے گھر آ گئیں اور ان کا تعارف ایک کالج کی لیکچرار کے طور پر ہوا۔ وہ اپنے PhD پروفیسر بھائی کے لیے زینب کا رشتہ دیکھنے آئی تھیں۔ زینب کی امی نے جو ہو سکا خاطر مدارت کی اور انہیں بتایا کہ ان کی بڑی بیٹی تو بھی پڑھ رہی ہے اور اسے آگے بھی پڑھنا ہے، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ جب ابا جان کو پتہ چلا تو انہیں بھی یہ رشتہ بہتر لگا، بلکہ کچھ زیادہ ہی بہتر لگا۔ لڑکے کی عمر لگ بھگ 35 تھی، ذیشان نام تھا اس کا، جبکہ زینب 19 سال کی تھی۔ زینب نے امی سے کہا وہ آگے پڑھ کر ابا جان کا سہارا بننا چاہتی ہے، لیکن گھر والوں کی بات اسے ماننی پڑی۔ ماں کے سمجھانے بجھانے پر کہ باقی بیٹیوں کو بھی بیاہنا ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں، سب کے فرائض ادا ہو جائیں تو اچھا ہے۔ پھر سب کچھ جلدی جلدی طے ہوا اور آج اس وقت وہ اپنے خاوند کے گھر میں موجود تھی۔ مہمانوں سے فارغ ہونے کے بعد کوئی 11 بجے کے قریب ذیشان اور اس کی بڑی بہن جو رشتہ مانگنے زینب کے گھر آئی تھیں وہ دونوں کمرے میں آ گئے۔ زینب نے پہلی بار ذیشان کو دیکھا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا اس نے بال کالے کر رکھے تھے اور کلین شیو تھا۔ ذیشان کی باجی نے سب سے پہلے زینب سے کہا، زینب مجھے تمہارے گھر والوں سے ایسی امید نہیں تھی۔ ذیشان کی بڑی بے عزتی ہوئی۔ مرغی بنوا کر تمہارے ابا نے مہمانوں کے آگے رکھ دی، ساتھ میں میٹھا بھی کچھ خاص نہیں تھا۔ ہمارے تو مہمان بغیر کھانے کے اٹھ گئے۔ انہیں ذرا برابر عقل نہیں تھی، ایک PhD پروفیسر سے رشتہ جوڑنے جا رہے تھے، مٹن ہی بنوا لیتے۔ ذیشان کو تمام دوستوں کے سامنے کتنا شرمندہ ہونا پڑا۔ تم نے بھی کوئی 4 جماعتیں اور پڑھ لی ہوتی تو شاید کوئی سمجھ ہوتی۔ ذیشان نے بہن کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگا، پہلے ہی کہا تھا کوئی پڑھے لکھے لوگ دیکھیں، آپ نے بھی کہاں پھنسا دیا۔ زینب کو اپنی کافی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے معذرت کی اور کہا میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں، اور ذیشان کی باجی تیور بگاڑے یہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں کہ اسے آگے کے لیے سمجھا دو، اب جو ہوا سو ہوا۔ اور باقی کی باتیں اس کے جانے کے بعد ذیشان نے سنا دیں کہ حال انتہائی 3rd کلاس تھا۔ وہ کوئی بیٹھنے کی جگہ تھی، کوئی اپنے پڑھے لکھے داماد کا ہی خیال کر لیتے۔ ان سب باتوں نے زینب کو بہت پریشان کر دیا۔ دل ہی دل میں اسے ملال ہونے لگا اور سوچنے لگی کہ کیا تعلیم یہ سکھاتی ہے، اس تعلیم کا کیا فائدہ جس کو حاصل کر کے آپ خود کو خدا سمجھنے لگیں اور کسی کی بھی دل آزاری کر دیں۔ بہرحال وہ اپنے والدین کو پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے روز ولیمہ تھا جس میں 15 یا 20 لوگ زینب کے گھر سے تھے اور 50 سے 60 لوگ ذیشان کی طرف سے، لگ بھگ 100 سے بھی کم لوگ بلائے گئے اور ولیمہ اچھے سے ہو گیا۔ اگر تو زینب کے والد کو بھی اتنے لوگوں کا انتظام کرنا ہوتا تو ذرا بہتر کر لیتے، لیکن تقریباً 300 لوگوں کا انتظام کرنا تھا۔ ان کے لیے مشکل تھا، سفید پوشی سے اپنی فیملی کا پیٹ پال رہے تھے۔ پھر روز کی روٹین یہ تھی، زینب کی زندگی ایک روبوٹ کی طرح ہو گئی، کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹ کر نہ رکھنی ہوتی۔ ذیشان اور اس کی باجی کی ہر بات ماننا اس کے فرائض میں شامل ہو گیا۔ بات بات پر کم تعلیم یافتہ ہونے کے طعنے ملنے لگے۔ اس کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، بس صبح سے شام کاموں میں لگی ہوتی۔ ذیشان کی باجی کی 2 بیٹیاں تھیں جو اپنے اپنے گھروں میں تھیں، تو وہ یونیورسٹی سے سیدھی یہاں ہی آتی اور رات کو کھانا کھانے کے بعد گھر جاتی۔ ان کے خاوند فوت ہو چکے تھے، اس گھر میں بھی ان کا پورا عمل دخل تھا۔ زینب کو بار بار احساس ہوتا جیسے یہ گھر زینب کا نہیں ہے۔ زینب سلیقہ مند تھی، لیکن اس گھر میں اور ذیشان کی زندگی میں اسے اپنے بارے میں روز ایک نیا انکشاف ہوتا
کہ وہ کم عقل ہے، بیوقوف ہے، تمیز نہیں اسے، وغیرہ وغیرہ۔ والدین کی آغوش میں پلی ایک لاڈلی بیٹی کو جب اپنے بارے میں اتنی کمیاں سننے کو ملتی تو اس کی خود اعتمادی کم ہونے لگتی، اس کے حوصلے ٹوٹ جاتے۔ ایک پڑھے لکھے شخص نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اب ایک روز زینب کی امی نے فون پر اس سے کہا کہ اس کی چھوٹی بہن کا رشتہ پکا کرنے اس کے ماموں لوگ کل آ رہے ہیں، تم نے اور ذیشان نے آنا ہوگا۔ زینب کی چھوٹی بہن کا رشتہ بچپن سے طے تھا، اب رسم کرنی تھی۔ جب اس نے ذیشان کو بتایا تو ساتھ بیٹھی اس کی بڑی باجی سیخ پا ہو گئیں اور کئی اول فول باتیں کرنے لگیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بڑے داماد کو کسی قابل نہیں سمجھا، ذرا عزت دینا نہیں آتا انہیں۔ زینب نے ہلکی آواز میں بتایا کہ یہ بچپن سے طے تھا۔ ذیشان آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا تم نے اس سے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بہرحال انہوں نے اسے کہا کہ ابھی کال کرے اور اپنے ماں باپ کو بتا دے کہ انہوں نے اپنے داماد کو عزت کے قابل نہیں سمجھا، اس لیے ہم نہیں آ رہے۔ یہ کہنا اس کے لیے مشکل اور تکلیف دہ تھا، لیکن پھر بھی اسے کال کرنا پڑی۔ شام میں اس کی امی، ابو، ماموں اور ممانی آ گئے اور سب تفصیل سے بتایا، تو بھی ذیشان نے پروں پر پانی نہ پڑنے دیا۔ اس کے والد کی بے عزتی شروع کر دی، جس پر اس کے ماموں کو بیچ میں بولنا پڑا کہ داماد میرا ہی کچھ لحاظ کر لیں۔ باجی اور ذیشان دونوں نے انہیں اتنا بے عزت کیا کہ وہ گھر سے چلے گئے اور وہ چپ چاپ کچن میں اپنے والدین کی بے بسی پر رو رہی تھی۔ اب دوسرے روز باجی نے کہا کہ ایک صورت ہے تم لوگوں کے جانے کی، انہیں کہو جب سب آ کر میرے بھائی سے معافی مانگیں گے۔ تو پھر اس نے ایک بار کال کی تو اگلی رات وہ سب پھر سے آئے اور اپنے کیے پر معذرت کی، تو ذیشان فوراً سے اچھا بن کے اپنا رنگ ہی بدل لیا، کہنے لگا نہیں، معذرت کر کے مجھے شرمندہ نہ کرے، میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، بڑے داماد کو ویلیو ہی نہیں دیتے۔ پھر آخر کار ڈر ڈرا کر منگنی کا فنکشن ہو گیا۔ پھر جب چھوٹی بہن کا رشتہ کرنے کی باری آئی تو سب نے یہی مناسب سمجھا ذیشان کو پہلے بتا دیا جائے تاکہ بعد میں وہ رکاوٹ کھڑی نہ کرے۔ 2-4 رشتے تو اس نے سن کر ہی منع کر دیے کہ یہ لوگ تو زیادہ پڑھے لکھے نہیں، اسے کیا پتا کہ وہ لوگ ایسے پڑھے لکھے لوگوں سے رشتہ بنانے میں ڈر گئے تھے۔ بہرحال آخر کار ایک گھر میں ذیشان کو رشتے کے لیے ساتھ لے کر گئے، جہاں نہ خدمت خاطر میں کوئی کمی ہوئی اور نہ ہی لڑکے اور گھر میں تھی، گاڑی تھی، اچھی جاب تھی، سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ پھر بھی اس نے گھر آ کر نقص نکالنا اپنا فرض سمجھا اور خواہ مخواہ کہنے لگا باقی سب باتیں تو ٹھیک ہیں، مگر نہ جانے اس لڑکے کو اپنے پیسے اور گاڑی کا غرور تھا، شاید تب ہی صحیح سے بات نہیں کی۔ بہرحال آخر کار شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں تو ایک روز ذیشان نے زینب سے کہا چلو آج ادھر چلتے ہیں، ذرا پوچھیں تو کیا تیاری چل رہی ہے۔ وہ اس بات سے خوش ہوئی، لیکن وہاں جا کر ذیشان نے اپنے حکم صادر کرنے شروع کر دیے کہ آپ لوگ کہاں پرانے دور میں اٹکے ہوئے ہیں، مرغی مرغی، ہر بار مرغی بنانے سے کام نہیں چلتا، وہ میں تھا جس کی آپ نے اچھی بھلی بے عزتی کروا دی تھی، اب کی بار مٹن بنے گا اور ساتھ 1-2 ڈشز اور بتا دی۔ ابا جان نے کہا بیٹا میرے لیے یہ تھوڑا مشکل ہے، تو سیکھ پا ہو گیا۔ وہی داماد کی رٹ لگا دی کہ اگر داماد کی پرواہ نہیں تو ٹھیک ہے، میں اور میرے خاندان والے شادی میں شریک نہیں ہوں گے۔ پھر چھوٹا بھائی بیچ میں آ گیا، وہ اپنی تعلیم سے فارغ ہو کر ایک آن لائن بزنس اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کر کر رہا تھا۔ ابھی بہت زیادہ منافع انہیں حاصل نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی کام کا رسپانس اچھا آ رہا تھا۔ پھر ان لوگوں نے کچھ ادھار اٹھایا اور بارات کا اچھا سا انتظام کیا۔ اس دوران ہر کوئی پورے خاندان کو ذیشان سے ملنے کو کہہ رہا تھا۔ انتہائی شرمندگی بھی ہو رہی تھی، لیکن سب کو فکر تھی اور خود زینب کو بھی فکر تھی کہ ذیشان ناراض نہ ہو جائے یا شادی میں کوئی مین میخ نکالنا شروع نہ کر دے۔ کچھ وقت بعد بھائی کے کاروبار میں نفع آنا شروع ہو گیا تو اس نے ذیشان بھائی سے تھوڑی دوستی بنانے کا سوچا کہ کسی طرح یہ خوش ہوں اور آپ ہی کو تنگ نہ کریں۔ اب وہ انہیں وقتاً فوقتاً گفٹس دینے لگا، پھر وہ بھی خوش رہنے لگے۔ اب زینب کے بھائی نے اسے نیو بائک دے دیا، ہر بات میں اس سے مشورے میں شامل کرنے لگا۔ اب جب زینب کے بھائی نے اپنی پسند کی شادی کے بارے میں بتایا اور بات ذیشان تک پہنچی تو ایک بار پھر وہ سیکھ پا ہو گیا کہ مجھے اہمیت نہیں دی، لیکن دوسری طرف کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کی شادی ذیشان کی پسند سے ہو۔
زینب کا بھائی اپنی کلاس فیلو کو پسند کرتا تھا، پھر اس نے ذیشان کو 17-18 لاکھ کی نئی گاڑی لے کر دی، تب جا کر وہ خوش ہوا اور مان گیا، لیکن اپنی گھٹیا عادت کے پیش نظر یہ کہنے سے باز نہ آیا، چلے آپ لوگوں نے اس وقت جہیز میں کافی کمی رکھی تھی، نہ کھانا اچھا دیا تھا، اب وہ کمی پوری ہو گئی۔ اب وہ مان ہی گیا، لیکن اس کی باجی بیچ رستے میں آ گئی۔ ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی تھی، وہ چاہتی تھیں کہ اس کی شادی زینب کے بھائی سے کر دیں، سو گاڑی بھی رکھ لی اور بھائی کو بھی وہاں سے اٹھا کر لے گئیں۔ ذیشان سے زینب کی بہت بےزتی کروائی۔ زینب کے احتجاج پر ماں باپ کے گھر میں موجود ہوتے ہوئے اسے 2 تھپڑ بھی مارے اور کہا، اب تم اس گھر سے تب ہی واپس جاؤ گی جب میری بات مانی جائے گی، ورنہ تو میں تمہیں طلاق بھجوا دوں گا۔ اس نے اپنے ایک بیٹے اور بیٹی کی بھی پرواہ نہ کی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اس شخص سے جان چھڑوائی جائے۔ سب تھک چکے تھے اس زہریلے رشتے کو نبھاتے اور آخرکار سب کے مشورے سے زینب نے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ اپنی انا کا پجاری اب اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے بغیر تنہائی کی زندگی گزار کر پچھتا رہا تھا۔